السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ آج صبح کو، بلکہ صبح تو نہیں بلکہ آپ کہیں کہ تقریباً 12 بجے کے قریب مجھے ایک ڈسٹربنگ نیوز آئی بگرام سے، اور بگرام میں انہوں نے مجھے بتایا، میرے رپورٹر نے، کہ چیئر لفٹ کے اندر 8 افراد پھنسے ہوئے ہیں اور ان میں اکثر جو ہیں وہ بچے ہیں۔ اور پھر میں نے پتہ کیا کہ ہوا کیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑا ڈینجرس ایک ایریا ہے، پوری 2 ویلیز کو یہ کنیکٹ کر رہی ہے چیئر لفٹ، اور اس میں 3 ڈفرینٹ روپس اس کی جاری ہوتی ہیں، اور اپیرنٹلی پہلی روپ ٹوٹ گئی، اس سے وہ سٹک اپ ہو گئی، اور پھر اس کے وزن سے تھوڑی دیر کے بعد، یعنی گھنٹے ڈیڑھ کے بعد، دوسری روپ بھی ٹوٹ گئی، اور اب ایک صرف روپ سے وہ بڑی، آپ سمجھے کہ تھریڈ لائک روپ، یعنی اس سے وہ ہینگ کر رہی ہے، اور 8 افراد اس میں پھنسے ہوئے ہیں، بچے بھی ہیں، اور ایک بچہ جو ہے وہ بے ہوش ہو چکا ہے، کوئی 3 گھنٹے ہو گئے ہیں اس کو، اور وہ اس لیے کہ اس کو دل کا عارضہ بھی، اور اسی کو لے کے جا رہے تھے، ایکچولی ٹرانسپورٹ کر رہے تھے۔ اچھا، پھر جو مجھے سرپرائزنگ بات پتہ چلی ہے وہ یہ کہ 150 کے قریب بچے اسی موڈ آف ٹرانسپورٹ سے روز صبح کو اسکول جاتے ہیں اور اسکول سے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ رحم کرے، ہم تو تعلیم جیسی چیزوں کو، اسکول جیسی چیزوں کو کتنا فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ ہمیں تو بچوں کو اگر اسکول چھوڑنا پڑتا ہے یا پک کرنا پڑتا ہے تو اس کے اوپر بھی ہم بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں آپس میں گھر کے اندر کہ بھئی آج تمہاری ڈیوٹی ہے تو آج اس کی نہیں ہے۔ تو ادھر آپ دیکھیں کہ بچے جو ہے وہ تعلیم کے لیے کس طرح جاتے ہیں۔ بہرحال ہوا کیا ہے کہ اس کا ریسکیو آپریشن ذرا بڑا ہی کمپلیکیٹڈ ہے، کیونکہ اگر آپ اس کی تصویر دیکھیں، اس کی آپ ویڈیو دیکھیں، تو یہ 2 ویلیز ہیں، بڑا ڈسٹنس ہے ان میں، اور نیچے بہت گہری کھائی ہے، اور یا آپ کہہ لیں کہ ڈیپتھ ہے اس کی بہت گہری، اور وہاں پہ اب پاکستان آرمی صرف کر سکتی ہے، اور تو ہمارے پاس سولین اداروں میں تو کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ جو ایئر ٹو ایئر ریسکیو کی، جس کے پاس یعنی ٹریننگ ہو، فیسلٹی ہو یا اکوپمنٹ ہو۔ تو پاکستان آرمی کے ہیلی کاپٹرز جو ہیں وہ آلموسٹ وہاں پہ پہنچ چکے ہیں، مجھے ابھی یہ پتہ چلا ہے، اور اب یہ بھی ایک بڑا ڈیلیکیٹ آپریشن ہے کہ وہ کیا کریں گے۔ بیسیکلی آرمی نے کیا کیا کہ جو سلنگ آپریٹنگ ہیلی کاپٹرز ہیں، سلنگ میں یعنی کہ اوپر سے آپ روپ پھینکتے ہیں اور چیز کو اٹھا لیتے ہیں، جسے آپ نے دیکھا اگر راشن کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں یا اجناس کو جب یہ فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں دے رہے ہوتے ہیں تو وہ سلنگ ہوتی ہے، اس سے ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں یا کنیکٹ کر لیتے ہیں۔ تو اب اس وقت پرابلم یہ ہے کہ اس کا ویٹ جو ہے وہ بہت بڑھ چکا ہے، کیونکہ وہ ایک جگہ پہ سینٹر کر رہی ہے اور ایک روپ ہے، باقی 2 روپس ٹوٹ چکی ہیں۔ تو اس کا پرابلم یہ ہوگا کہ اب ہیلی کاپٹرز اگر اس کے اوپر آتے ہیں اور اس کو سلنگ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں لفٹ کرنے کے لیے، تو پہلے تو یہ ہے کہ جو 3rd روپ ہے اس کو کیسے ڈسمنٹل کریں، اس کو کیسے کاٹیں، اور پھر یہ ہے کہ اگر اتنی دیر ہیلی کاپٹرز اوپر رہ کر اس کے کوشش کر رہے ہیں اس کو سلنگ ڈالنے کی، تو جو بلیڈز کا اپنا ایئر پریشر کریٹ ہو رہا ہے نیچے، اس سے وہ کیبن کار جو ہے وہ کولیپس ہی نہ کر جائے، روپ ہی نہ ٹوٹ جائے، اور اس کے اوپر اتنا ویٹ بڑھ جائے گا، اتنا پریشر بڑھ جائے گا اس ونڈ کی وجہ سے، ایئر کی وجہ سے۔ سو یہ ایک بہت ہی کمپلیکس آپریشن ہے، اور اس وقت ہم صرف دعا کر سکتے ہیں کہ پاکستان آرمی کے وہ جوان اور آفسرز جو اس آپریشن میں شریک ہیں، اللہ ان کو کامیاب کرے، اور ان بچوں کی اور ان بڑوں کی، 2 بڑے جو ساتھ ہیں، ان کی قیمتی جانیں بچ جائیں۔ اب ان کے پاس پانی بھی نہیں ہے، کئی گھنٹوں سے وہاں پہ پانی نہیں ہے، ایئر آبویسلی کمپرومائزڈ ہے، اور وہ جو ہے ان کی، یعنی ایک بندہ جس کا کانٹیکٹ ہوا تھا لوگوں سے، اس کے پاس موبائل اور موبائل کی بیٹریز وغیرہ جو ہیں اب اتنی دیر میں ان کی شاید ڈیڈ ہو گئی ہوں، کیونکہ لاسٹ جو میسج آیا تھا اس نے کہا تھا کہ بیٹری بڑی ویک ہے اور ڈیڈ ہو رہی ہے۔ مجھے ابھی یہ نہیں پتا کہ یہ بنائی کس نے تھی، اس کو مینج کون کر رہا تھا، اس کو کیبل کار کو آپریٹ کون کر رہا تھا، یا کس نے لگائی تھی وہاں پہ، لیکن اتنا مجھے پتا چلا ہے کہ یہ واحد مینز آف ٹرانسپورٹیشن ہے 150 بچوں کا، جو صبح اسکول جاتے ہیں اور شام کو اسکول سے واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھیں، کم از کم ان کے لیے بھی دعا کریں اور اللہ کا شکر کریں کہ ہم لوگوں کو اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں کہ تعلیم جیسی بیسک ضرورت کے حصول کے لیے ان کو اپنی جان جو ہے وہ جوکھوں میں ڈالنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی امان میں رکھے اور ان کے گھر والوں کی مشکلیں اور پریشانیاں جو ہیں ان کو دور کرے۔ آپ سے بھی میری درخواست ہے
ان کے لیے دعا کریے گا. اللہ حافظ.